الرحمن الرحیم۔ اب یہاں ٹھہر کے میں عرض کر دوں، یہیں سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم انسانی زندگی بسر کر رہے ہیں یا انسانی زندگی سے کمتر درجے پر ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم صرف حیوانی سطح زندگی پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ذرا سا طبیعتیں جھنجھوڑ کے رہ جائیں گی، لیکن بہرحال میرا مقصد ہی ممبر پر آ کر آپ کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے، تھپکیاں دے کر سلانا مقصد نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لوریاں سنا کر اور تھپکیاں دے کر سلانا مقصد نہیں ہوتا، جھنجھوڑ کر سوچنے پر اور جستجو پر اور سفر پر مجبور کر دینا میرا مقصد گفتگو ہوتا ہے۔ عموماً لوگوں کو فکر ہوتی ہے جو اپنے مقام انسانیت سے بے خبر و غافل ہوتے ہیں۔ یہ دنیا دار غفلت ہے، یہ دنیا دار غفلت ہے۔ طرح طرح سے دنیا غفلتوں کے پردے آنکھوں پہ ڈال دیتی ہے۔ تو جو لوگ خود اپنے مقام انسانیت سے غافل ہوتے ہیں، ان کے سامنے بس روٹی، کپڑا، مکان اور اس سے متعلقات، یہ پوری جستجو اور آرزو اسی کے گرد گردش کرتی ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ حق سبحانہ و تعالی زبان دے چکا ہے، وہ رزق دے گا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کی بحیثیت انسان جستجو کا موضوع بنے اور آپ کی آرزویں اور خواہشیں صرف انہی مسائل کی طرف گردش کرتی رہیں، انہی مسائل کے گرد گردش کرتی رہیں۔ بحیثیت انسان آپ کے ذہنوں میں جستجو جس چیز کی ہونی چاہیے اس کا عنوان ہے کمال۔ کمال کی طلب ہونی چاہیے، کمال کی جستجو ہونی چاہیے، کامل سے کامل تر بننے کی خواہش ہونی چاہیے۔ سفر طے کرنا ہے، بلند ہونا ہے، اوپر اٹھنا ہے۔ اور کمال کا آخری معیار کیا ہے؟ پہنچنا کہاں ہے؟ اگر ذہن میں جستجو کمال کی ہے، اگر دل میں آرزو کمال کی ہے، اگر اوپر اٹھنے کی، کامل تر ہونے کی، اور بحیثیت انسان کامل تر ہونے کے کیا معنی ہے؟ بے حق سبحانہ و تعالی نے ماشاءاللہ آپ کو سر و سینہ، دست و بازو اور قدم عطا کیے ہیں، پورا یہ ہیکل انسانی آپ کو عطا کیا ہے، یہ جسم صحت مند عطا کیا ہے۔ اس جسم کے اندر سوچنے والا دماغ ہے، دھڑکنے والا دل ہے، اور آپ جب ماں کے رحم میں جب صلب پدر میں تھے تو جس شکل میں تھے، جب رحم مادر میں تھے تو جس شکل میں تھے، اور اس کے بعد پھر آغوش مادر میں آئے، اور اس کے بعد شیر مادر سے آپ کی پرورش ہوتی رہی، اور پھر آپ بڑھتے رہے، زمین پر چلنے لگے، قد آپ نے نکالا اور ماشاءاللہ بالغ ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے تو آپ گویا بالغ ہو گئے کے معنی یہ ہیں کہ جسمانی اعتبار سے، طبیعی اعتبار سے جس درجہ کمال تک آپ کو اس دنیا میں پہنچنا تھا، آپ کا جسمانی وجود اس درجہ کمال تک پہنچ گیا۔ اب کون سا نقص ہے جسے کمال تک پہنچنے کے لیے آرزو ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے؟ جو چیز جسم ایک منزل پر جا کر ٹھہر جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کے حجم میں اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر اس کے حجم اور وزن میں کہیں زیادہ اضافہ ہونے لگے تو وہ بجائے صحت و کمال کے وہ خود نقص کی دلیل بن جاتا ہے، وہ خود ایک مرض میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب جو چیز محتاج کمال ہے،
وہ ہے آپ کا ذہن، آپ کی روح. اور یہ آپ کا ذہن اور آپ کی روح جو محتاج کمال ہے، اس کمال تک پہنچنے کے لیے، اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے، ذہن کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے، روح کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے، قلب کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے، یعنی آپ کے اس ظاہری مادی جرم صغیر میں چھپے ہوئے عالم کبیر کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم و معرفت ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سبحان اللہ. وہ علم و معرفت ہے. تو ایک چیز کا وعدہ حق سبحانہ و تعالی نے کیا ہے کہ جو جسمانی رزق ہے یہ تو ملے گا کسی نہ کسی صورت سے. یہ جو ذہن اور قلب کی ضرورت ہے اس کو طلب کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی جستجو جاری رکھو، اس کی طلب جاری رکھو، علم حاصل کرتے رہو مسلسل. رزق حاصل کرنے کی کوششیں کرو، لیکن علم حاصل کرنے کی کوششیں رزق حاصل کرنے کی کوششوں سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے، کہیں زیادہ ہونی چاہیے. تو آج اگر پہلی مجلس میں یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ کے اندر جستجو ہونی چاہیے، اور جستجو کس چیز کی؟ کمال کی جستجو، ارتقاء کی جستجو، ترقی کی جستجو، بحیثیت انسان ترقی کرنے کی جستجو، نہ بحیثیت حیوان. بحیثیت انسان ترقی کرنے کی جستجو، بحیثیت انسان ارتقاء کی جستجو، بحیثیت انسان کمال تک پہنچنے کی جستجو، آرزو، خواہش، طلب. اب یہاں پر جو سب سے مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کمال تو ہر ایک کو دل سے عزیز ہے، مگر یہ کمال کا معیار کیا ہے یہ واضح نہیں ہے سب کے سامنے، اور واضح کرنا آسان بھی نہیں ہے. واضح کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے سامنے ایک نامتناہی سلسلہ ہے سفر کا. سفر کرتے رہنا ہے، کہیں ٹھہرنا نہیں ہے. سفر کرتے رہے تو کمال ہے، ٹھہر گئے تو زوال. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رک گئے، ٹھہر گئے، وہی زوال ہے، وہ زوال ہے. مسلسل سفر کرنا ہے. وقت تیزی سے گزر جاتا ہے اور مطالب ہمیشہ تشنا رہ جاتے ہیں. یہ جو مسلسل سفر ہے، تو سفر طے کرنے کے لیے اگر جستجو ہے، آرزو ہے، تو سفر طے کرنے کے لیے راستہ واضح ہونا چاہیے. اسی لیے میرے عنوان میں دوسرا ہے جستجو کے بعد جستجو، راستہ. اور راستے کے ساتھ ساتھ صرف راستہ کافی نہیں ہے، راستے کے ساتھ ساتھ راہبر بھی ضروری ہے. اور شکر ہے کہ ہمارے لیے جستجو کیا کی جائے، کس چیز کی جستجو کی جائے، ہمارا گوہر مقصود کیا ہو، ہمارا مطلوب کون ہو، شاہد مطلوب کیا ہو، یہ بھی، راستہ بھی، رہبر بھی، سب اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے ان دو عناوین کے تحت جسے قرآن اور اہل بیت کہتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن اور اہل بیت ہمیں کیا جستجو کر دی ہیں یہ بھی واضح کر دیتے ہیں. قرآن کے آیات اور اہل بیت کے ارشادات اور ان کا کردار، ان کا وجود. اب بے ساختہ ذہن میں ایک جملہ آ گیا، اس وقت عرض کر دوں. طالب علمانہ عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا جملہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ انسانی فکری، علمی، حکیمانہ، فلسفیانہ، عرفانی، وجدانی، نہ جانے کتنے سوالات کا مشکل، دقیق، ادق، پیچیدہ، معضلات، مشکلات کا حل لفظوں اور عبارتوں میں نہیں ملتا،
وجودات معصومین میں مل جاتا ہے۔ معصوم کا وجود اور معصوم کا عمل، خود معصوم کا وجود مبارک و مقدس، اور معصوم کا عمل، اس کا فعل، اس کا کردار، اس کی سیرت، نہ جانے کتنے مشکل علمی، فکری، کلامی، حکیمانہ مسائل کا مکمل جواب ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہمیں مسلسل سیرت معصومین علیہم السلام کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ معتبر حوالوں کے ساتھ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد صلی علی محمد وعلی محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرا خیال ہے کہ کسی حد تک آج اس تمہید میں دونوں عناوین کی وضاحت ہو گئی، جستجو، راستہ اور راہبر، قرآن اور اہل بیت۔ اب یہاں پر ٹھہر کے ایک بات اور عرض کروں کہ یہ جو ہمارا آپ کا ذہن ہے نا، اپنے ذہن میں ذرا غوطہ تو لگائیے، ایک چھلانگ لگائیے، غوطہ لگائیے۔ مجھے نہیں معلوم، یقیناً جوان بھی سن رہے ہوں گے اور